السلام علیکم، میں ہوں فرت بادشاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یا وہ لوگ جنہوں نے رانا ثناء اللہ اور اس فیک سیاستدانوں کی حکومت کے کہنے پر اپنے رولز سے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے عوام کو تشدد کا، جبر کا، ظلم کا نشانہ بنایا، اب ان کے بھرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اسے مقافات عمل کہیں، عدلے کا بدلہ کہیں، یا اللہ کی گرفت کہیں، جو بھی ہے، اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اس ملک میں فیک اور ظالم سیاستدانوں نے لوگوں پر بہت مظالم ڈھائے ہیں، بہت ستم ڈھائے ہیں۔ عوام ہی پستی رہی ہے، ان کو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ اسی طرح ہٹے کٹے رہے ہیں، محلات میں عیاشیاں کرتے رہے ہیں، اور پھر یہ تو اقتدار سے باہر رہ کر بھی مقتدر اور با اختیار رہے ہیں، کیونکہ تھانہ کوتوالی چوکی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ پھر کل کو انہوں نے اختیار میں آ جانا، اور ان کو طریقہ آتا ہے۔ آپ کسی بھی دوسرے ملک کے آپ دیکھ لیں سیاستدانوں کو، انڈیا اور پاکستان کے سیاستدان آپ کو بدماشی کرتے ہوئے، آنکھیں نکالتے ہوئے، دھمکیاں دیتے ہوئے، غراتے ہوئے، دھاڑتے چنگاڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہاں بھی اسی طرح وہ زیر زمین جو ہوتے ہیں نا، کیا انڈر گراؤنڈ ورلڈ جو ہے وہی وہاں پہ مسلط ہے سیاست پر، انڈیا میں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی۔ یہ زیر زمین والے لوگ ہیں، انڈر گراؤنڈ ورلڈ ہیں۔ کوئی ڈان ہے، کوئی ڈان کا اسسٹنٹ ہے، کوئی ڈان کے کسی سیکٹر کا وہ ہیڈ ہے۔ یہ اسی طرح انہوں نے اپنے یہ جو ایم کیو ایم کے ذریعے وہاں پہ بنوایا گیا تھا، جب سیکٹر ان کے بنے تھے، سیکٹر انچارج فلاں فلوں، بندوں کو ایمبولنسوں میں اغوا کرنا، پھر عقوبت خانوں میں رکھنا۔ یہ جس طرح جو یہ رانا صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، میں بار بار ان کو کہتا رہا ہوں کہ رانا صاحب بریک پر پاؤں رکھیں، نہ کریں آگے وقت۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت آپ کے لیے خوفناک ہوگا، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اب عمران خان کی تو مجبوری بن گئی ہے، انتقام نہیں ہے، کہ عمران خان کے جو لوگوں سے وعدے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو عدل کے ساتھ رکھنا ہے، اور عدل سے مراد ہوتی ہے کہ جو چیز جس کا جو مقام ہے وہ چیز وہاں اس جگہ پر پلیس کی جائے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے عہدہ ہے، چاہے کوئی با اختیار کوئی افسر ہے، چاہے کوئی جونیئر ہے، کوئی سینئر ہے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا اور اس کا توازن قائم کرنے کا نام عدل ہوتا ہے۔ آپ پر رانا ثناء اللہ صاحب، آپ پر 40,000 سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر بچوں کو مارنے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے، خواتین پر تشدد کرنے، دروازے توڑنے، پولیسوں کے چھاپے پڑوانے، اور پھر ایک جو شہید بیچارہ ہو گیا تھا پولیس والا، آپ کا بھیجا ہوا وہ گیا تھا وہاں پہ، تو وہ سی سی پی او تھے یا ڈی آئی جی آپریشنز تھے غالباً، وہ مکر گیا جی ہمیں تو اطلاع، یہ ان کو اطلاعیں ملتی ہیں۔ جب یہ کسی شریف آدمی کے گھر پہ چھاپا مارتے ہیں تو رپورٹ یہ لکھتے ہیں کہ من آ کے مسمی تا آ کے گویا کے چنانچے چنچے، ہمیں اطلاع دی گئی کہ کوئی مفرور وہاں پر ہے۔ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے ان کو بڑے زبانی یاد ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں، رانا ثناء اللہ، آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب مسلسل یہ کہتے رہے کہ دیکھیں جی جو شر پھیلائے گا ہم اس کو سبق سکھا دیں گے، جو فتنہ پھیلائے گا، معصوم بچے، عورتیں، بوڑھی عورتیں، بیمار عورتیں، مریض عورتیں، آپ ان کو شر پسند کہہ رہے ہیں اور آپ گھبرائے بھی نہیں، آپ کو کوئی خوف خدا۔ خیر وہ میں رانا ثناء اللہ سے کیا بندہ خوف خدا کی بات کرے۔ ماڈل ٹاؤن کے واقعے کے بعد، یا وہ تو اب لوگ دنیا تو جیسے وہ شیر علی صاحب، ان کو پتہ نہیں 22 لوگوں کا قاتل کہتے ہیں، کوئی 9 لوگوں کا قاتل کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑے قبضے ملوں کے ایس ایچ اوز اپنی مرضی کے لگائے، وہ شروع سے اب وہ سارے اپنے آپ کے کیسز نکلیں گے۔ حتیٰ کہ فیصل آباد کی یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں آپ کے زور و زور سے لگائے گئے وہاں پہ ارت پرت رشتہ داروں کی جو تقرری ہیں نا، میں نے سنا وہ بھی نکل رہی ہیں۔
فقیر محمد کوئی اس طرح کا نام سامنے آ رہا ہے جن کا حق بنتا تھا، اور ان کو نکال کے آپ نے کسی اپنے عزیز کو وہاں پہ وی سی لگا دیا تھا۔ وہ چیزوں تک جو ہے اب انویسٹیگیشنیں اب ہو رہی ہیں آپ کے خلاف، اور 42 یا 40 ہزار گھروں کے میں گھسنا، پولیس کے غنڈے بنا کے پولیس والوں کو زبردستی آرڈرز دے کے اس طرح جانا، علامہ اقبال کے گھر میں گھسنا، جسٹس ناصرہ صاحبہ کے گھر میں گھسنا، جو ہمیں اپنے والدین کی طرح محترم لگتی ہیں، ان کو دیکھ کر ہماری آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے جن کا پاکستان کو ممنون ہونا چاہیے، آپ نے کسی عزت دار کو چھوڑا۔ شیخ رشید ایسے نہیں ماتم کرتا رانا صاحب، یہ رانا صاحب کو شیخ رشید صاحب مات کے میری بہنوں کے گھر گھسے ہیں، میری بیٹیوں کی 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ یہ رانا، آپ ویسے دیکھیں کہ آپ ان کا باڈی لینگویج بھی دیکھیں اور ان کی پوری سیاست دیکھیں، کہیں آپ کو کسی بھلے مانس آدمی، کسی شفیق آدمی، کسی ایک عوام کا احساس کرنے والے سیاستدان کا روپ ان لوگوں میں نظر نہیں آئے گا۔ ان کی شکلیں نہیں ایسی، ان کی باڈی لینگویج ہی ایسی نہیں ہے۔ ابھی تو وہ شیر علی صاحب، شکر ہے، وہ جو کیا نام ہے ان کا، ابھی میں نے لیا بھی ہے، جو ان کے شیر علی صاحب کے فرزند ہیں، وہ بھی ادھر پورا فیصل آباد بھائی کانپتا ہے ان سے۔ یعنی ہمارے سیاستدان وہ ہونے چاہیے تھے جن کو ہم عوام اپنا دکھ سکھ جا کے بتائیں، جن کے ساتھ اپنی تکلیفیں شیئر کریں۔ وہاں تو بیٹھے ہوتے ہیں ڈان انڈر ورلڈ کے، جن کے پہلے ہی جن کا روب دبدبہ اتنا خوف ہوتا ہے کہ عوام کہتی ہے پتہ نہیں بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضری ہونے گئے، جن کا سکہ چلتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو جا کے ورکرز، یہ پیپلز پارٹی میں کلچر تھا کہ ورکر جاتا تھا اپنے ایم این اے ایم پی اوز کو تڑیاں لگاتے تھے وہ، اور زرداری صاحب نے آ کے وہ کلچر بھی ختم کر دیا۔ نہ وہ ان کے تو خیر ایم پی ایم این اے ہی فارغ ہو گئے، رہ ہی کوئی نہیں سوائے اب قاہرہ صاحب کے یا کوئی اور 1-2 اچھے کوئی لوگ ہیں۔ اب فرت اللہ بابر صاحب بھی اب آ کے حکومت اپنی اب ساری حکومتیں گزار دیں، اب کہتے ہیں عدالتی ریفارمز کرنی چاہیے۔ یہ بھی وہ بھی سٹھیا آ گئے ہیں مجھے لگتا ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب کی اب عمر ہی نہیں رہی سیاست کرنے کی، اور اللہ اللہ کرے بیٹھ کے۔ تو اب جناب وقت، ایک تو وہ ڈی آئی جی آپریشن جن کی میں نے ویڈیو تصویر لگا کے کہا تھا خدا کے لیے رول سے تجاوز نہ کیجیے، ایک تو وہ بھی اب ان کو بتایا، اب باقی پولیس کو بتایا جائے گا، باقی اداروں کو بتایا جائے گا کہ جو افسر آئندہ نو کرنا نہیں سیکھے گا اختیارات سے تجاوز کے حوالے سے، اس کا حشر یہ ہوگا۔ دوسرا، یہ اب انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ عمران خان کے اوپر ان 42,000 گھروں کی ذمہ داری ہے جن کے گھروں میں انہوں نے گھس کے اندر بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا اور کروایا ہے پولیس کے ذریعے۔ اب وہ سارے پہلے ہی، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو پرویز الہی صاحب کی آئی ہے نا حکومت، چودھری پرویز الہی صاحب کی، ٹھیک ہے انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح، ان کی کسی تقریر میں آپ گالیاں نہیں سنیں گے، کسی تقریر میں آپ غیر شائستہ گفتگو نہیں سنیں گے، لیکن سیاست ان سے زیادہ کسی کو نہیں آتی۔ یہ سیاست ان کو آتی تھی تو انہوں نے زرداری صاحب کو چودھری شجاعت کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، مونس الہی نے کہا نہیں ماموں جان، ہم ادھر ہو کے ساری زندگی کے لیے ذلیل نہیں ہونا چاہتے، ہماری سیاست برباد کرنا چاہتے ہیں آپ، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جو ساری زندگی جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، نون لیگ، جن کی صبح جھوٹ اور دھوکے سے شروع ہوتی ہے اور سونے تک وہ اسی اپنے سپیل میں رہتے ہیں فریب کے۔ تو انہوں نے اپنی ڈائریکشن درست رکھی اور اللہ نے ان کو عزت دی ہے کہ میرے نہیں خیال کہ آج تک چودھری خاندان کی کسی سیاسی جیت پر پاکستان اور دنیا میں اتنا جشن ہوا ہو جتنا اس بار ہوا ہے۔ یہ رب نے ان کو دیا ہے، ان کی نیک نیتی کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی، میں مونس الہی کو کریڈٹ زیادہ دوں گا، چودھری صاحب تو ہیں وہ تو بڑے ہیں، انہی کی تربیت ہے، کریڈٹ تو چلا جائے گا ادھر، حسین کا بھی مونس کا، اور وہ ہیں بابائے سیاست۔ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی ہے تو وہ چودھری پرویز الہی ہے۔ رانا صاحب کو اب آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ رانا صاحب 42,000 گھروں پر چھاپے، لاکھوں معصوم بچوں پر شیلنگ، ہزاروں پر تشدد، قتل اور ناجائز کیسز اور ریاستی اختیارات کا ناجائز استعمال۔ سب سے بڑا جو آپ پر لگنا چاہیے کہ ریاستی پاورز کا
اسی ریاست کی عوام کے اوپر استعمال اور بہیمانہ اور درندگی والا استعمال وہ اب آپ کے اوپر آئے گا۔ اور اگر عمران خان بھی اب اس بات سے پیچھے ہٹے گا، چودھری پرویز صاحب بھی پیچھے ہٹیں گے، تو میرے جیسے لوگ تو چپ نہیں رہیں گے، میں آپ کو بتاؤں۔ کیونکہ رانا صاحب میں آپ کو کہتا رہا ہوں، اب آپ سیاسی تشدد تو کرتے ہی رہے ہیں، آپ نے تو سیدھی گولیاں چلوائی ہوئی ہیں، اب تو آپ پرسنل اٹیکس پر بھی آ گئے ہیں، لوگوں کو تاڑ کے سیاستدانوں کو، ایم پی ایم این ایز کو گھروں پر آپ چھاپے ڈلوا رہے ہیں اور تشدد اور پولیس گردی کروا رہے ہیں۔ نہ کریں۔ تو جب آپ نے بات نہیں مانی تو اب ہم تو انصاف مانگنے والے لوگ ہیں، ہم بھی یو ٹرن میں بادشاہ ہیں۔ اگر ہماری اپنی پارٹی بھی ہوگی تو عوام کا جو لوگوں پہ تشدد ہوا ہے اس کا انصاف تو ہم مانگیں گے۔ جو میرے اوپر، میرے بھائیوں کے، بہنوں کے، جو ان دوستوں پر، جو عام آدمی پر، ہم تو اس کی آواز ہے نا۔ اسی لیے عمران خان کو دعائیں دیتے ہیں اس کا نعرہ کہ وہ اس آواز کا پاسدار ہے، وہ اب عوامی حقوق کا محافظ ہے، اور اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور پاکستان کے بنیادی نظریے کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب تو ہم تو اسے کہیں گے نا کہ جناب اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور چودھری پرویز الہی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں وہ عزت دی ہے جو لوگوں کو کم ملتی ہے تاریخ میں۔ لوگ جا کے آخری عمر میں جا کے کچے چٹھے سامنے آتے ہیں اور لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ نواز شریف، یہاں پہ زرداری، یہاں پہ شہباز شریف، یہ بزرگی ہیں نا، کیا پلے عزت رہے گی؟ کیونکہ ان کی نیتیں، ان کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ آخری عمر میں، بزرگی کی عمر میں، اللہ ان کی زندگی بہت طویل کرے چودھری پرویز الہی کی، آخری عمر میں اسی کو عزت دیتا ہے جس کا ماضی ٹھیک ہو، جس کے ماضی میں خیر کی آرزو اور خیر کی نیت ہو۔ تو اب یہ ان دو، چودھری پرویز الہی، مونس الہی اور عمران خان صاحب کا بھی امتحان ہے کہ ہمارے گھروں میں، لوگوں کے گھروں میں، عوام کے گھروں میں پولیس گردی، ہماری ریاست، ہماری پولیس، ہماری ٹیکسوں کی تنخواہیں، اور پرامن احتجاج کے لیے بچے، مائیں، بہنیں جا رہی ہیں، اور وہ احتجاج جانے سے پہلے ہی چھاپے، اور وہاں پہ جگہ جگہ ان پر پتھراؤ، ان پر ڈنڈے، لاٹھی چارج، آنسو گیس۔ تو ہمیں حساب دینا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاست کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی ڈان انڈر زیر زمین ورلڈ فیک سیاستدان ہیں اور زیر زمین ورلڈ والے لوگ ہیں، اور یہ آ کے اختیارات، وہ اقتدار پر قبضہ کر کے ریاست کو استعمال، بیچاری مظلوم ریاست کی پاورز حاصل کر کے اسی ریاست کے لوگوں پر چڑھ دوڑے۔ یہ حساب چاہیے۔ بہت شکریہ سننے والوں، دیکھنے والوں، آپ سب سے گزارش ہے لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، آپ کی آواز بنوں گا۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو، اس کو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، یہ رانا ثناء اللہ صاحب تک تو پہنچائیں۔ آپ کی محبت ہے، سلامت رہیں۔